السلام علیکم. ہمارے چینل ڈیلی جوکس میں آپ سب کو خوش آمدید. ایک دوست دوسرے سے میرا موڈ بھی چائنا کا ہو گیا ہے. دوسرا دوست وہ کیسے؟ پہلا دوست ٹھیک چلتے چلتے ایک دم خراب ہو جاتا ہے. دوست پپو سے یار تم جب بھی ٹرک کو دیکھتے ہو تو کانپ کیوں جاتے ہو؟ پپو نے کہا ایک ٹرک ڈرائیور میری بیوی کو بھگا کر لے گیا تھا. جب بھی ٹرک دیکھتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں کہیں واپس چھوڑنے تو نہیں آ گیا. لڑکی جانو تم مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو. لڑکا جان جتنا تم مجھ سے کرتی ہو. لڑکی غصے سے کمینے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہو. پپو یار میں تم کو فون کر رہا تھا لیکن تمہارا نمبر بھول گیا. پپو تو یار تم میرے نمبر پر میسج کر دیتا, میں تجھے خود فون کر دیتا. پپو سوری یار یہ بات تو میرے دماغ میں آئی ہی نہیں. وہ پوچھنا یہ تھا کہ موڈ آف ہو جائے تو آن کیسے کرتے ہیں. لاکھ کا سولر لگوانے سے بہتر ہے کہ 10 لاکھ دے کر چھوٹے بھائی کو واپٹا میں بھرتی کروا دے. پوری زندگی بجلی فری تے پروٹوکول الگ. جٹ کی شادی ہوئی, خوب مٹھائی بانٹی گئی. پہلا بیٹا ہوا, خوب مٹھائی بانٹی گئی. دوسرا بیٹا ہوا, پھر مٹھائی بانٹی. 5 سال بعد بچوں کو اسکول داخل کروانے گیا. اسکول میں 15,000 فیس بھر کر گھر آیا. آ کر خوب رویا تو بیوی بولی جو تو منو تکلیف ہوندی سی ادو تے بڑیاں مٹھائیاں وانڈدا سی, ہن اج تینوں تکلیف ہوئی ہے تے روندا کیوں پیا ہے. ایک فقیر ایک کنجوس کے پاس آیا اور اسے اپنی درد بھری کہانی سنانا شروع کر دی. کہانی ایسی تھی کہ کنجوس کی آنسو نکل آئے اور وہ بہت رویا. فقیر نے سوچا آج تو کنجوس ضرور پیسے دے گا. کنجوس ہچکیاں لیتے ہوئے بولا بابا جی معاف کرو. ماں اپنے توتلے بیٹے سے آج رشتے کے لیے جا رہے ہیں, وہاں تم بولنا مت. بیٹا ٹھیک ہے. لڑکی والوں کے گھر لڑکی جب چائے لائی, لڑکا چائے پیتے ہوئے بولا ہائے درم درم. لڑکی بھی فوراً بولی فوت مار فوت. ٹیچر بتاؤ دنیا میں سب سے پرانا جانور کون سا ہے؟ لڑکا زیبرا. ٹیچر اور وہ کیسے؟ لڑکا دنیا میں سب جانوروں کا کوئی نہ کوئی رنگ ہے لیکن زیبرا ابھی بھی بلیک اینڈ وائٹ ہے. نوکر میرا گزارا نہیں ہوتا, میرا مہینہ بڑھاؤ. شیخ صاحب جا پھر آج تو تیرا مہینہ 35 دنوں دا. ایک شخص سنار سے میں نے منگنی کی انگوٹھی تم سے خریدی تھی, وہ تم واپس لے لو. سنار حیرت سے مگر کیوں, کیا انگوٹھی ان لوگوں کو پسند نہیں آئی؟ وہ شخص بولا انگوٹھی تو پسند آ گئی تھی, میں ہی پسند نہیں آیا. ایک شیخ صاحب کو گھر سے نکل کر کچھ یاد آیا کہ ڈیوڑی کا بلب جلتا چھوڑ دیا ہے. بھاگم بھاگ واپس آیا, دروازے پر دستک دی اور بیوی کو مدعا بتایا تو آگے سے بیوی نے کہا بلب تو میں نے آپ کے جاتے ہی بند کر دیا تھا, آپ خواہ مخواہ میں واپس آئے, اپنے جوتے گھسا لیے آپ نے. شیخ صاحب بولے مجھے فضول خرچ سمجھتی ہو, جوتے بغل میں دبا کر ننگے پاؤں واپس آیا ہوں اور جہاں سے واپس آیا تھا اسی جگہ جا کر پہنوں گا. رشتے کے لیے ساس کی 5 ڈیمانڈز. لڑکی خوبصورت ہو, خوبصورت ہو. لڑکی پڑھی لکھی ہو. لڑکی کم عمر ہو. لڑکی مالدار گھرانے کی ہو. رشتے کے لیے بہو کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ, ساس ہی نہ ہو. سردار اپنے ڈرائیور سے کار کیوں آہستہ ہو گئی ہے؟ ڈرائیور جناب گیئر بدلا ہے. سردار او نمک حرام, نکل جا کار سے باہر, میری موجودگی میں گیئر بدلا, اگر میں نہ ہوتا تو پوری کار بدل دیتا. سردار ڈاکٹر سے ہر سال کچھ پیدا ہو جاتا ہے, کیا کروں؟ ڈاکٹر بیوی سے دور رہو. 1 سال بعد سردار کچھ ہو گیا. ڈاکٹر بیوی سے بالکل علیحدگی اختیار کرو. پھر 3 سال بعد سردار نے کہا ڈاکٹر صاحب پھر کچھ ہو گیا. ڈاکٹر نے کہا محلے والوں کو بھی بیوی سے دور رکھو.
ایک کاہل عورت اپنے کامچور بیٹے سے بولی، میں چاہتی ہوں کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز آ جائے کہ بٹن دبائیں تو میرے بیٹے کا اسکول یونیفارم استری ہو جائے، بٹن دباؤں تو فٹافٹ ناشتہ تیار ہو جائے، بٹن دباؤں تو تم فوراً اسکول کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بیٹا بولا، مما وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی دفعہ بٹن دبائے گا کون؟ چوہا ہاتھی سے 2 دن کے لیے اپنا نکر دینا۔ ہاتھی، پہنے گا کیا؟ چوہا، نہیں، بیٹی کی شادی ہے، ٹینٹ لگوانا ہے۔ ڈاکٹر، آپ کے شوہر ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر آپ ان کا خیال رکھیں، ٹینشن نہ دیں، لڑائی نہ کریں اور ان کی خوب خدمت کریں۔ شوہر، کیا کہا ڈاکٹر نے؟ بیوی، ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ ساس نے بہو سے کہا کہ تم آج سے مجھے ماں کہنا اور اپنے سسر کو باپ۔ بہو نے کہا جی ٹھیک ہے۔ رات کو جب شوہر گھر آیا تو بہو بولی، امی بھائی گھر آ گئے ہیں۔ ایک آدمی نے اپنے گھر پینٹ کروایا، کاریگر نے توقع سے اچھا کام کیا تو اسے خوش ہو کر مزدوری کے علاوہ 1000 روپے انعام دیا اور کہا، یہ لو، بیگم کے ساتھ فلم دیکھنے چلے جانا۔ شام کو دستک ہوئی تو آدمی نے باہر دیکھا، کاریگر سوٹ پہن کر کھڑا تھا۔ آدمی نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کاریگر بولا، وہ جی بیگم صاحبہ کو بھیج دیں، فلم دیکھنے جانا ہے۔ پٹھان اپنے دوست سے، یار میرے بچے دنیا میں آئیں گے تو میں ایک کو کراچی اور ایک کو اسلام آباد چھوڑ آؤں گا۔ دوست، وہ کیوں؟ پٹھان، کیونکہ کل ٹی وی پر بتا رہے تھے کہ بچوں میں وقفہ لازمی ہے۔ شوہر کو رومانٹک موڈ میں دیکھ کر ان کی بیگم بولی، ایک بات سنیے، آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ شوہر، جو تم کہو۔ بیگم، کیا چاند لا سکتے ہیں؟ شوہر کمرے میں گیا اور کوئی چیز چھپا کر لائے اور بیگم سے کہا، آنکھیں بند کرو، اور وہ چیز بیگم کے ہاتھوں میں رکھ دی، پھر آنکھیں کھولنے کو کہا۔ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے کیونکہ ان کے ہاتھ میں ایک شیشہ تھا جس میں بیگم کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ بیگم، یا خدا، آپ مجھے چاند جیسا سمجھتے ہیں؟ شوہر بولا، نہیں، میں تو تمہیں صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ جس منہ سے چاند مانگ رہی ہو وہ شکل کبھی آئینے میں بھی دیکھ لیا کرو۔ بیوی شوہر سے، تم مجھے کتنا پیار کرتے ہو؟ شوہر، شاہجہاں جتنا۔ بیوی، شاہجہاں نے تو اپنی بیوی کے مرنے کے بعد اس کی یاد میں تاج محل بنوایا تھا، تم بھی میرے لیے تاج محل بنواؤ گے؟ شوہر، پگلی، میں نے تو پلاٹ بھی خرید لیا ہے، بس تم ہی مرنے میں دیر کر رہی ہو۔